کلا سیدنا محمد و آل محمد۔ پاکستان کی تاریخ کا، حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور آئینی کیس چل رہا ہے، جس پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یا پاکستان جناح کے ویژن پہ جائے گا، اور یا خدا نخواستہ 75 سال سے جس طرح غلامی کی باہوں میں سویا پڑا رہے گا۔ ایک راستہ آزادی کا راستہ ہے، ایک راستہ غیرت کا راستہ ہے۔ جو علامہ کا شعر ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یا تو یہ قوم مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ لے گی اور دیکھے گی انشاءاللہ، اور یا پھر غلامی کی لمبی طویل رات ہے۔ نہ صرف قوم بلکہ تاریخ ایک فیصلہ عدالت سے آئے گا، اور ایک فیصلہ تاریخ کرے گی، آج کے دور کا بھی اور اس عدالت کا بھی۔ آج سے 50-55 سال پہلے بھی ایسی ایک عدالت لگی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور آج بھی عدالتیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب امت کے اور ریاست کے اصل غداروں کے ٹرائل شروع ہوں گے۔ تاریخ تھوڑی طویل نہیں ہو گئی؟ ٹیپو سلطان سے لے کے عمران خان تک، شاہ فیصل شہید سے لے کے معمر قذافی تک، شاہ حسین سے لے کے صدام حسین تک، جو امت مسلمہ میں کھڑا ہوا اس کو زندانوں میں ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ مجھے بھی اس بات کا فخر ہے، مجھے شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے بھی اس پاکستان کے لیے عمران خان کی جدوجہد نے ہتھکڑیاں دیکھیں۔ انشاءاللہ ادھر سے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے، اور کل بھی میں نے یہ بات کی اور آج پھر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا۔ کوئی اور نہیں 21 گریڈ کا 22 نکتہ چینی کرتا اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے خلاف خان صاحب خدا نخواستہ یا قریشی صاحب جا رہے تھے، اگر نہیں نکتہ چینی کی، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کھلم کھلا ہی کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کی طرف سے، ان کو ڈیمارش کیا جائے، تو کیا پھر پوری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بریچ کیا ہے؟ اور اگر آپ نے پوچھنا تھا تو پھر سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر ان سب سے پوچھے جو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس دن موجود تھے۔ انٹیریئر سیکرٹری بھی تھے، اس وقت آرمی چیف بھی تھے، اس وقت حساس ادارے کی چیف بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ڈیفنس سیکرٹری بھی تھے، سب کو پھر بلاتے ہیں اس عدالت میں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کیس صرف بدنیتی کی بنیاد پہ سیاسی کیس ہے۔ اس کی چار تو چھوڑیں، اس کیس کی 2 ٹانگیں بھی نہیں ہیں جس پہ کھڑا ہو سکے۔ ختم ہوگا، عمران خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ، شان سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ قوم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے، اور میں اس موقع پہ سمجھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا انشاءاللہ۔ آپ کو کتنے راستے دیے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں قوم کے سامنے سخرو ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو قوم جو شخص آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ قوم اس کو سیلوٹ پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ جو خان صاحب نکلیں گے قوم کو پھر نیا راستہ ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، جو ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں، وہ گونگلیوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر وضو نہ کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سب سے پہلے قوم کے لیڈر کو باہر نکالیں، اس کو وہ عزت دیں جو اس کا وہ مستحق ہے، مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں، پھر باقی مسائل پہ بات ہوگی۔ اور ایک اور بھی چیز بہت ضروری، آج اس کی بھی وضاحت کلیئرلی آنی چاہیے۔ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی، سابقہ وزیر عمران خان صاحب کی اس تاریخی انقلابی کابینہ کا ممبر، کور کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان اور سعودی عرب بڑے اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے۔ خادم حرمین شریفین ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور مجھے یاد ہے وہ دن جب محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے اور خان صاحب ان کی مہمانی کر رہے تھے، تو گفتگو ہوئی، اور میں نے محمد بن سلمان صاحب کو عرض کیا کہ
हुजूर वाला शाह मोहतरम, आपका सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये भी आपका दूसरा घर है, और ये 22 करोड़ और 25 करोड़ आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी देगा, और हम भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुदा न खास्ता तारीखी दोस्ती और तारीखी भाईपने में इतना भी नुक्ता आए। जब भी खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया, हम उनके साथ खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। बताइएगा कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि सऊदी अरब रेजिम चेंज ऑपरेशन में साथ था अमेरिका के, क्या कहेंगे आप? ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा भाई है और हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हमने भी उनका साथ दिया। सर, आप कहते हैं अगस्त से कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन जब हम केसेस में आते हैं तारीख पे तारीख जज साहब दे देते हैं और दूसरी जानब खान साहब को केसेस में गिरफ्तार करते हैं, जल्दी कब आएगी वो? अल्लाह कहते हैं वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज अगर मैं यहाँ अदालत के अहाते में खड़े होकर, जब केस में कुछ नहीं है और जब हमारा दिल अल्लाह ताला से मुतमईन है कि जो हक पे होता है आखिरी अल्लाह की तरफ से हक पे खड़े रहने वालों की होती है, आज क्या मैं मायूसी फैलाऊं? आज का मैं कौम को ये कहूँ कि इमरान खान नहीं निकलेगा? इमरान खान निकलेगा। उसको आज रात निकलना चाहिए, उसको कल सुबह निकलना चाहिए। एक दिन भी उसको अंदर रखने का कोई जवाब नहीं। तो आप क्या समझते हैं, अदालतों से निकलेंगे या कुछ इसके लिए कुछ दमादा मस्कल अंदर कुछ इस तरह का एहतजाज की कॉल भी देंगे पूरे मुल्क को, लेकिन जल्द से जुलूस शुरू हो चुके हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ गुरबत के अवाम को, और मैं सलाम पेश करता हूँ बलोचिस्तान के अवाम को, मैं सलाम पेश करता हूँ रावलपिंडी पेशावर के अवाम को, लाहौर के अवाम को, कराची, हर जगह लोग निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट, हमारा जलसा अज़ीमुशान इंशाल्लाह कराची में होगा। आपसे इंशाल्लाह जलसे में कराची में बनेंगे। पंजाब के हवाले से आप कोई अमल नहीं आ रहा? 90 करोड़ देंगे आपको। अगर मियाँ साहब खुद जाएंगे तो मुफ्ती मियाँ साहब भी कहते हैं, मियाँ साहब भी साहब जाके चेक करें तब आप। ये डंडा पंच किसका है? ये डंडा पंच